تبدیلی بے حیائی کی تبدیلی کی ہے، اسلام سے دور کیا لوگوں کو، اور کیا کیا خان نے؟ سال مہنگائی کم ہو جائے گی، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ۔ میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، تو پکڑے نا ان کو۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ جو وعدہ نہیں پورا کرتا وہ منافق ہے۔ منافق سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ 8 آنے گڑ تھا، ابھی کتنا ہے؟ انہوں نے حکومت کی ہے اور 11 سال میں ایک چیز مہنگی نہیں ہوئی۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں، کتنی تھی اس سے پہلے نہیں ہے۔ پہلے مت پوچھو، نہیں جی، جب میں میری ٹھہرو وہ یار نہیں وہ یار ہمیں چولا نہ مارو۔ آپ نے جب 77 میں مارشل لا لگائے نا، تو میں 12 آنے کی بنیان لیتا تھا، 16 روپے آٹا تھا، 16 روپے۔ نواز شریف آئے گا، نواز شریف چور نہیں ہے، نواز شریف ڈاکو نہیں ہے، نواز شریف کیوں ادھر رہے گا؟ ملک کو نقصان کنہوں نے بچایا بتائیں؟ تاریخ کو بتایا نا، میں پراپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں۔ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو 10 روپے سے 10,000 بار فی بچا قرضوئی ہو گیا۔ بتائیں یہ کنہوں نے کھایا ہے؟ ادھر $100 ادھر 100 ادھر فوجیوں کی جیب میں کدھر گیا ہے؟ یہ کرتا چڑھا ہے، یہ آپ کے سر پر چڑھا ہے، وہاں سے چڑھتے 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 پھر آپ یہاں پر پہنچے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بس مہنگائی نے جناب مطلب ہے تھوڑا سا جینے کے لیے جو ہے نا وہ سکت چاہیے تھی وہ کم کر دی ہے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب کی تبدیلی 3 سال سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو اوپر سے جناب یہ ان کے جو وزیر داخلہ ہیں، تو رات کو میں نے بھی یہ سنا تھا کہ آخری سال مہنگائی کم ہو جائے گی۔ یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اناڑی سے اناڑی لوگ آتے جاتے رہے، لیکن کبھی کسی نے بیان نہیں دیا کہ آخری سال مہنگائی کم ہو جائے گی۔ یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کرپشن کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ وہ تو کرپشن کی ہے تو انہیں پکڑے نا۔ آپ 3 سال سے میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، تو پکڑے نا ان کو۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ، اور فوج کا بھی سنا ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ ہے، تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ پکڑے نا ان کو، کمال ہے۔ ویسے عام ایک آدمی کیا سمجھتا ہے کون سا دور حکومت بیسٹ تھا؟ اگر دیکھا جائے تو پچھلی حکومت کا دور بہت اچھا تھا۔ کم سے کم چاہے وہ لوٹتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ مارتے تھے، کم سے کم عوام تو خوشحال تھی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ راگ نہیں لاتے۔ وہ جھوٹے تو نہیں تھے نا یار، تم تو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو، وعدہ کر، تم منافق ہو۔ جو وعدہ نہیں پورا کرتا وہ منافق ہے۔ منافق سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، خان صاحب نے جو تبدیلی ایک بولا تھا، تبدیلی بے حیائی کی تبدیلی کی ہے، اسلام سے دور کیا لوگوں کو، اور کیا کیا خان نے؟ یہ یہودیوں کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، ہمارے مان کو جو ہے وہ خراب نہیں کیا جی۔ اور نہیں خان صاحب، نہیں بات سنیں میری، تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جائیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ مہنگائی یار کچھ یار کرو یار، داڑھی چٹی سفید ہو گیا، اس وقت کیا ریٹ تھا؟ ہر چیز کا، رشوت کا کیا ریٹ تھا، ہر چیز کا کیا ریٹ تھا؟ آپ لوگوں نہیں پتا 30 روپے کلو آٹا تھا، کس طرح تھی 40 روپے چینی تھی، یہی تھا نا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ آپ بتائیں نا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ بجلی کا بل کتنا آتا تھا؟ لیکن یہ دیکھیں نا، لیکن نہیں میری بات سنیں نا آپ۔ ہر سال وہ حکمران تنخواہ بڑھاتے تھے نا، چور سے جو بھی تھے، اس نے کیا بڑھایا ہے؟ مہنگائی کتنے %؟ میرے جیسا سفید پوش آدمی جو ہے وہ 3 کے بجائے 1 میں روٹی کھانے پڑتی۔ میں یہ دیکھو میری حالت دیکھو، میں کپڑے مہینے میں دھوتا ہوں، اس نے تو غریب کو بالکل جو ہے نا زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ نہیں کوئی مسئلہ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا، جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی بلیم کرتی ہے اس سے پہلے والی جو حکومت ہے وہ کرپٹ تھی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کو؟ میں جب کس لحاظ سے پوچھا؟ پیپلز پارٹی آئی نا، اس نے کہا مشرف غلط ہے، نون لیگ آئی اس نے کہا پیپلز پارٹی غلط ہے، پی ٹی آئی آئی اس نے بولا پچھلی حکومت۔ کارکردگی پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا پوچھے؟ میں اس کا جواب، کارکردگی کیا؟ کارکردگی بالکل صفر ہے اس کی۔ اور اچھا، کارکردگی یہ جو ابھی 1 سال باقی، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی چینجنگ آئے؟ ہاں، اور ہماری کہتے ہیں میں داڑھی رکھی ہے یہ، اور نیچے عوام کے نیچے میرے لیے گھس جائے گا۔
آپ کے خیال میں سب سے اچھا پاکستان کے لیے کون سا لیڈر ہے, کون سی جماعت ہے؟ لیڈر کوئی بھی نہیں رہا ہے ابھی, لیڈر نہیں رہا ہے اس ملک میں کوئی لیڈر. میں ایک فوجی آدمی ہوں, اس ملک میں لیڈر بننے ہی نہیں دیا کسی کو. سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہمارے ملک کو کسی کو لیڈر بننے ہی نہیں دیا. کس نے نہیں بنتا بننے دیا؟ کون یار, ہمیں کیا آپ لوگ بچے ہو, کون نہیں بننے دیتا ہے؟ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, ہمارے ملک میں ہے, لیڈر کو بننے ہی نہیں دیتا. جب بنتا ہے اس کو یہ دور میں کہتے تھے اتنا دور بے فی بچا قرض ہوئی ہے, یہی ہے نا. نہیں دیکھیں نا, نہیں، نہیں. میری بات میری بھی تو سنیں نا بات, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بڑھتی ہیں, اس وقت پھر اخراجات بھی بڑھتے ہیں. پھر مقروض جب ہوتا ہے نا, جب آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں, جب ہم نے ان کو واپس کرنا ہے, آئی ایم ایف دیکھیے نا انسٹالمنٹ دینی ہو, سود بھی تو دینا ہوتا ہے نا. آئی ایم ایف میں کون گیا سب سے پہلے, کون گیا تھا؟ ایوب کے دور میں گئے تھے. ایوب گیا نا, ضیاء کے دور میں گیا. ضیاء کے دور میں تو جب امریکن جو امداد دیتا تھا نا, وہ جمی کارٹر تھا جورانی, تو یہ کیا کہتا تھا, یہ اونٹ کے اچھے $1 وہ کہتا ہے یہ اونٹ کے منہ میں جیرا ہے اور دو. ہاں بابا لے لو ہمارا کام کرو. یہ جو اس نے, میں بھٹو کے ساتھ 2 مہینے ڈیوٹی کی ہے. اچھا, ایز میں فوج میں آزاد تھا سمجھ گیا نا. اس جیسا لیڈر پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. اچھا ویسے اب کیا لگتا ہے بلاول کا جو نعرہ لگاتے ہیں, یار کچھ بھی نہیں, ختم ہو گیا لیڈر, کوئی بھی نہیں رہا یار. پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ بنے نہیں کہ لیڈر ہی کوئی نہیں رہا ہے نا, کوئی نہیں. محترمہ لیڈر تھی, اس میں کچھ 1 روپے میں 4 آنے, اس میں کوئی لیڈر کی بات تھی. آپ سنیں ایک ایوب بابا اور ایک ضیاء, بس انہوں نے حکومت کی ہے اور 11 سال میں ایک چیز مہنگی نہیں ہوئی. میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں, کتنی تھی اس سے پہلے نہیں ہے. پہلے مت پوچھو. نہیں جی, جب میں میری ٹھہرو, وہ یار نہیں ہے, وہ یار ہمیں چولا نہ مارو. آپ نے جب 77 مارشل لا لگائے نا, تو میں 12 آنے کی بنیان لیتا تھا. 16 روپے آٹا تھا, 16 روپے. ہاں بتاؤ کہاں سے مہنگائی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا بابا جی یہ تو ایسی باتیں تو یہاں پہ کرنی نہیں چاہیے نا, ایسے میڈیا پہ ایسی باتیں کہ فلاں نے ملک بیچ دیا, فلاں ایسی باتیں نہیں کرنی, ایسی نہیں ہے. نہیں مہنگی تھی, باقی 8 آنے گڑ تھا, ابھی کتنا ہے؟ چلیں وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوتا گیا, ٹھیک ہو گیا. کہتے نا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ادھر آئیں سارے, ادھر آئیں, ادھر آئیں. آپ کی نماز ہو رہی ہے, آپ جائیں. میری بات سے ایسی باتیں نہیں. ابھی تو جو ذکر چھڑا تھا یہ بزرگ تھے نا, تو یہ ایسے جذباتی ہو گئے. اصل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب متعصب نہیں تھے, تعصب ان میں نہیں تھا. اگر ان میں تعصب ہوتا تو جو یہ ہمارا جو نیوکلیئر جو پروگرام تھے بھٹو صاحب نے شروع کیا ہے, تو جنرل ضیاء صاحب اس مخالفت میں آ کے اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے. لیکن جنرل ضیاء صاحب نے ایسا نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا, انہیں اپنے ملک سے لگاؤ تھا, ملک سے محبت تھی. اس جتنا نیوکلیئر پروگرام کو جنرل ضیاء صاحب کے دور میں زیادہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی تھی, بہت زیادہ سیکیورٹی مہیا کی تھی. یہ ساری چیز ہم اس کو نہیں, ہم موجودہ جو دور ہے نا, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب آپ کو کوئی کیا لگتا ہے کون سا کوئی لیڈر ہے جو ملک کو اچھے وے میں لے کے دیکھا جائے اس وقت پاکستان میں تو یعنی کہ نواز شریف کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو نواز شریف پھر باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے, لیڈر ہے تو ادھر آ کے عدالتوں کا سامنا. بات سنیں, وہ جو ہے نا اپنا جو برما کی جو آنگ سانگ سوچی تھی وہ بھی باہر جا کے بیٹھی تھی, اس کو بھی جلا وطن کیا. لیکن پھر وہ آئی, جمہوری لوگ واپس آتے ہیں اور پھر وہ اپنا اقتدار بھی سنبھالتے ہیں, لوگ انہیں چاہتے بھی ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں. اچھا, اب جو ایک نعرہ لگ رہا ہے بھائی نواز شریف واپس آئے گا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آ جائے گا واپس؟ ہمیں تو امید ہے کہ پوری امید ہے نواز شریف آئے گا. نواز شریف چور نہیں ہے, نواز شریف ڈاکو نہیں ہے. نواز شریف کیوں ادھر رہے گا؟ نواز شریف نے کوئی چوری نہیں کی ہے, وہ آئے گا. چور جو ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو ابھی تو وہ باہر ہی ہے نا, ابھی تو نہیں ہے نا. نہیں, آئیں گے. یہ میاں برادران جو ہیں انشاءاللہ اس ملک کو انہوں نے پہلے بھی چلایا تھا. آپ یہ دیکھیں نا, آج یہ 3 سالوں میں کچھ نہیں, جو بنا تھا وہ بھی بیڑا غرق ہوا ہے. ہم سپورٹر نہیں ہیں نون لیگ کے, لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی نواز شریف ہے. یعنی ملک کو وہ چلاتا ہے. ابھی 2023 کا اگر الیکشن آتا ہے
تو اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ قابض ہو جائے گی؟ ہاں ہمیں بالکل لگ رہا ہے انشاءاللہ. وہ اس لیے کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ نے اشر دیکھ لیا ان کا, اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بھی آپ نے اشر دیکھ لیا ان کا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے وہ تو سندھ میں بھی شاید پتہ نہیں کوئی اپروو کر پائے گی کہ نہیں. کس نے بیچے ہیں؟ ڈکٹیٹروں نے بیچے ہیں نا. سیاستدان میں مانتا ہوں برے ہیں کرپٹ ہیں. ملک کو نقصان کنہوں نے بچایا بتائیں؟ تاریخ کو بتایا نا, میں پراپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں. 5 دریا بیچے کس نے بیچے؟ پاکستان لکھ کر آدھا ٹکڑا کس نے دیا ہے؟ سیاستدان ملوث ہیں. دیا کس نے ہے؟ سیاچین کس نے دیا ہے؟ ضیاء کے دور میں گیا ہے نا, کس نے دیا ہے؟ مانتے ہیں سیاستدان برے ہیں کرپٹ ہیں, لیکن جتنا نقصان ڈکٹیٹروں نے بچایا ہے سیاستدانوں نے نہیں بچایا ہے. مالی طور پر ہمیں کہاں لے گئی ہیں؟ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ضیاء الحق اور ایوب خان نے جتنی بہتری پاکستان میں کی تھی اتنی تو جمہوریت. نہیں ضیاء کا کہتے ہیں قصور اس کا یہ ہے کہ اس نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا. ضیاء الحق نے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہم بچپن میں بچے تھے نا, چھوٹے تھے, تو ہم کہتے تھے ہمارا جو ایک بچہ ہے نا ایوب کے دور 1 روپیہ قرض ہوئی ہے. مانتے تھے نا. بھٹو کا دور ہوا تو ہم کہتے تھے 10 روپے فی بچہ قرض ہے, 10 بچے. جب ضیاء الحق کا دور آیا تو 10 روپے سے 10,000 بار فی بچہ قرض ہوئی ہے. بتائیں یہ کیا ہوا ہے؟ کون سے اتنے سال میں 77 میں بھٹو گیا ہے نا, تو 8-9 سال میں 10,000 پر قرضہ چڑھ گیا. کہاں سے چڑھ گیا؟ کدھر سے آ گیا؟ کنہوں نے کھایا ہے؟ ادھر $100 ادھر 100 ادھر فوجیوں کی جیب میں کدھر گیا ہے؟ یہ قرضہ چڑھا ہے, یہ آپ کے سر پر چڑھا ہے. وہاں سے چڑھتے پھر آپ یہاں پر پہنچے ہیں. انہوں نے 11 سال میں کوئی چیز مہنگی نہیں ہونے دی, کنٹرول رکھا ہے. اور دوسرا انہوں نے جرائم پہ کنٹرول رکھا ہے. یہ چیز رہی ہے ان کی حکومت, یعنی بہتر کی طرف ہے. لیکن یہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ذرا معاملات گڑبڑ ہو. یہ مجھے تو نہیں لگتا یہ کنٹرول کریں گے, یہ مزید اور آگے جائیں گے. یہ ہمارے غریبوں کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. یہ شیخ رشید صاحب یہ کیا ہے؟ یہ اپنے کھا پی رہے ہیں, عوام کو الو بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے, بس ووٹیں لیتے ہیں اور اپنے پیٹ پالتے ہیں. الیکشن سے پہلے تبدیلی کا نعرہ تھا, اس نعرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نعرہ انہوں نے بہت اچھا لگایا تبدیلی کا, بہت اچھی تبدیلی لا رہے ہیں. یہ ہمیں بھی اس تبدیلی میں شامل کر لیں آپ, تو مہربانی ہوگی عمران خان صاحب. یہ تقریباً 1200 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ مشکل سے ہوتا ہے, بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو نون لیگ کا جب دور تھا یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا, اس میں حالات آپ کے کیسے تھے؟ مشرف کا دور اچھا تھا اور نواز شریف صاحب کا دور اچھا. پیپل پارٹی کا بھی دور اچھا نہیں ہے. اس نے تو بیڑا غرق کر دیا عوام کا, ساری عوام کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ پھر کس کو سپورٹ کریں؟ ہم تو 50 سالوں سے شیر کو ووٹ دینے آئیں گے اور ابھی بھی شیر کو ہی دیں گے. سر موجودہ یہ جو 3 سال میں یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم, تو بہت مشکل کا وقت یہ گزار رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنا ہو چکا ہے, آمدن سے اخراجات بڑھ چکے ہیں. تو اس لیے اللہ آگے بھی بہتر کرے گا. اگر حقیقت پوچھا جائے, سب کو پوچھا جائے, یہ کسی ہمارے حکمران کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے عمالوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ قرآن پاک کے اندر میں ہے, حدیث کے اندر میں ہے کہ جیسے تمہارے عمال ہوں گے ایسے تمہیں حکمران ملے گا. تو بات تو وہی آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے عمالوں پہ آ جاتی ہے. اگر ہم لوگوں کے عمال اچھے ہوں, ہم خود اچھے ہوں, تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے. جب ہم خود برے ہیں تو ہمارے حکمران بھی برے ہیں.